میرے پاس صرف 10,000 روپیہ تھا. جو دکان ہم چلا رہے تھے تو اس کے مالک نے کہا جی یہ دکان خالی کر دیں. میں نے کچھ والدہ کا کوئی زیور پڑا تھا, کچھ پیسے پکڑے ادھار پکڑے کے ہم نے ایک دکان خریدی. جو کاروبار کرتے ہیں یا جو ملازمت کرتے ہیں اس کی ترقی کا راز یہ ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ افسانہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں N42 میڈیا. ناظرین, میں اس وقت موجود ہوں عظمت برادر فیبرکس جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آئے ہم بات کرتے ہیں ان کی آنر سے. عظمت صاحب, یہ عظمت فیبرک کی بنیاد آپ نے کس طرح رکھی اور کس سن میں رکھی؟ یہ بیٹا 1970 میں میرے والد صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا, اس کا آغاز کیا تھا. تو اس وقت میرے والد صاحب مجھے بتاتے تھے کہ میرے پاس صرف 10,000 روپیہ تھا. تو 10,000 میں ہم نے 2,500 روپیہ جو تھی وہ 2,500 روپیہ وہ دکان کی جو پگڑی تھی, جو سسٹم چلتا تھا پگڑی سسٹم, جی وہ دیا. اور 2,500 روپے کا ہم نے بنایا فرنیچر, اور 5,000 روپے کا ہم نے اس میں مال ڈالا. 2,500 آپ نے ایڈوانس دیا ہے, 2,500 اور اس کی جو بقایا ہم نے وہ فرنیچر بنایا, دکان کا کاؤنٹر وغیرہ بنائے, اور 5,000 روپے کا اس کا مال ڈالا تھا. یہ ایک تسلسل چلتا رہا. تو میں اس کا اسٹوڈنٹ تھا, پڑھتا تھا میں. تو الحمدللہ میری بھی 58 سال تقریباً ایج ہو گئی ہے. تو بچپن میں پڑھ بھی رہا تھا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتا تھا آ کر. تو ہماری وہ رینٹ کی دکان تھی. پھر 1988 میں وہ جو دکان ہم چلا رہے تھے تو اس کے مالک نے کہا جی یہ دکان خالی کر دیں. تو ہم بڑے پریشان تھے. بہرحال اس وقت میں نے کچھ والدہ کا کوئی زیور پڑا تھا, کچھ پیسے پکڑے ادھار پکڑے کے ہم نے ایک دکان خریدی. اس کا دکان لی 3,60,000 روپے میں, اور اس نے کہا جی میں 1.5 لاکھ کا مال بھی آپ کو دوں گا, یہ بھی آپ کو لینا پڑے گا. ہم نے کہا جی یہ بھی دے دیں. تو وہ سلسلہ چلتا رہا, اور یہ تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 52 ایئرس کی یہ کہانی میں آپ کو سوری بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. تو اس میں بہت سے نشیب و فراز بھی آئے, اور بڑی اس میں محنت, بڑی جستجو کی ہم نے الحمدللہ. ساتھ میرا ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے, اس نے بہت محنت کی. تو یہ ہم اس وقت کپڑے بھی پرنٹ کروایا کرتے تھے, اور کپڑے کو ڈائنگ بھی اپنی ڈیزائننگ کروایا کرتے تھے. آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. پھر امبرائڈری بھی کرواتے تھے, اپنی ڈیزائننگ ہم نے انٹروڈیوس کروائی یہاں پر. تو پھر ہمارے کسٹمر ہم سے یہ کہتے تھے کہ آپ کا معیار بہت اچھا ہے. ہم نے معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا, کوالٹی ہم نے ہمیشہ ایک A+ رکھی. آج بھی الحمدللہ اسی کو ہم اسی پیٹرن پہ چاہ رہے ہیں کہ کوالٹی پہ آج بھی ہم معیار پہ سمجھوتا نہیں کرتے. آج سے 25 سال پہلے بھی ہم یہاں پہ بہت مہنگے مشہور دکاندار تھے, اور آج 50 سال بعد بھی اس علاقے میں سب سے مہنگے دکاندار ہم ہی مشہور ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن آپ کا معیار, آپ کی کوالٹی بہت سپیریئر ہے. تو اس وقت پاکستان کے جتنے اچھے برانڈز ہیں, وہ لیڈیز میں ہوں یا جینٹس میں ہوں, یا انٹرنیشنل برانڈز بھی جو جینٹس کپڑے میں ہیں, وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ لوگ جوہر ٹاؤن سے, ڈیفینس سے, بحریہ ٹاؤن سے, EME سے, اور بڑے بڑے دور سے لوگ ہمارا دکان کا ایڈریس پوچھ کے, اور بڑے وہ کھپ کے یہاں پہ بیچارے پہنچتے ہیں کہ بازار میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کسٹمر کو جو ہے وہ مطمئن کر کے بھیجیں, اور ان کو کوالٹی بھی جیسا جب ان سے قیمت دیتے ہیں تو ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ان کے پیسے ہمارے سے خرید کردہ کپڑے پہ ضائع نہ جائیں. عظمت صاحب, آپ کی ایج 52 ایج ہے, 50. آپ کی فٹنس اور خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ کوئی سے راز نہیں ہے. 2-3 باتیں ہیں بیٹا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. یہ جھوٹ, فریب, دھوکہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی نیند سوئیں. پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مطمئن ہوں اپنی زندگی سے. اگر کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کو پریشانیاں نہ ہوں, جس کے حالات جو ہیں وہ اس کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوں. فیملی کی پریشانی بھی ہوتی ہے, کاروبار کی پریشانی ہوتی ہے, سماج کی پریشانی ہوتی ہیں, ہم سیاست بھی کرتے ہیں, پولیٹکس بھی کرتے ہیں, اس کی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کا خیال کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو وہ انعام سے نواز بھی دیتا ہے. عظمت صاحب, آج بھی آپ تقریباً 25 ایج کے لگ رہے ہیں, ینگ, اور آپ کے بال ماشاءاللہ. یہ تو بتائیں کہ آپ شیمپو کون سا یوز کریں؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں, راز کی بات. میرے قائد ہیں حمزہ شہباز صاحب. تو وہ ایک دن مجھے پوچھتے ہیں کہ عظمت صاحب آپ کی ایج کتنی ہے. میں کہا جی آپ بتائیں کتنی ایج ہے. کہتے ہیں اگر آپ بال کالے کروا لینا تو آپ 35 سے اوپر نہیں لگیں گے. تو میں نے کہا جی میری ایج یہ 1 سال پرانی بات ہے. میں کہا میں 57 ایئرس کا ہوں. تو بڑے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. اچھا, یہ کوئی نہ میں نے کبھی واک کی ہے, نہ کبھی محنت کی ہے کسی چیز کے اوپر. بس ایسے صبح آتے ہیں, رات کو بیٹھ کے چلے جاتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. کچھ اسٹرکچر ایسا ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے ایسا.
تو شیمپو جو سا بھی ملے, ہیڈ اینڈ شولڈر مل جائے, پینٹین مل جائے, کوئی بھی مل جائے, استعمال کر لیتے. کہ اس ایج میں تو بال, یہ تو آج کل کے جو نیو جنریشن لڑکے ہیں وہ تو ویسے بھی کلر کر کے بالوں کو وائٹ کر لیتے ہیں, ایک فیشن بن گیا ہے. مگر تو آپ کے ماشاءاللہ اس وقت اتنے خوبصورت بلیک بھی ہیں, وائٹ بھی ہیں, اچھا لگ رہا ہے, بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ تو اللہ پاک کا خاص کرم ہے آپ کے اوپر. جی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کہ آپ نے شخصیت ہماری خوبصورت کی ہے, ہماری سیرت بھی ایسی خوبصورت ہو, ہم ظاہر باطن دونوں اچھی ہوں تو پھر اچھی بات ہے یہ والی. عوام کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ جی پیغام یہ ہے کہ ایک تو جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کاروبار کرتے ہیں یا جو ملازمت کرتے ہیں, اس کی ترقی کا راز یہ ہے کہ اپنے کام کو, اپنی محنت کو شوق کے ساتھ کیا جائے. جب آپ کسی کام کو, محنت کو جب آپ شوق کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس کا صلہ بھی دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی عوام کو کہ آپ سب, ہمیں بھی اپنے سے بڑے کا احترام کرنا چاہیے, بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے, اخلاق کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. کسٹمر آتا ہے ہمارے پاس, اگر وہ چیز نہیں پسند کرتا, آپ سے چیز نہیں خریدتا, تو ہمیں کوئی اس کی اجازت نہیں ہے کسی طرح سے بھی کہ ہم اپنے اخلاق سے کوئی بات کریں, نہ اس کے پیچھے سے کریں. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو اللہ کی رحمت سمجھ کے اس کو ڈیل کرنا, اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. اور یقیناً یہ بات اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی, آپ کا اخلاق اچھا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا, کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور سنت پہ عمل کرنے والا بندہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہوگا.